الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. درود پر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوائے احسان کی کیا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے بھلا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی تمہارے اوپر تھوڑا سا بھی احسان کرے نا تو اسے بڑھ چڑھ کے اس احسان کو تم ادا کرو. جبکہ احسان کی اگر بات آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں تو احسان جو ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا ہے وہ صرف ہمارے والدین کا ہے. جتنا احسان ہو لیکن ہم والدین کا احسان رکھتے نہیں. ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فری کے سروینٹ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہماری خدمت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. جبکہ خدا بتا رہا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہ اگر تم چیریٹی کرنا چاہتے ہو نا، اگر تم کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے چیریٹی جو ہے جو تم دینا پہلے ماں باپ کو دو. گھر کو چراغ لگاؤ، مسجد کو بعد میں لگاؤ. پہلے اپنے ماں باپ کو راحت پہنچاؤ، دوستوں کے ساتھ بعد میں جا کے ہوٹل میں کھانا. پہلے اپنے ماں باپ کی دوا کا خیال رکھو، بعد میں اولاد کا بھی بعد میں ہے. جبکہ وہ ماں باپ کے جو ہمارے لیے اپنی پوری زندگی لٹا دیتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، دوا ہماری خاطر ان کی ہڈیاں کمزور، ان کی حشر بگڑ جاتی ہے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے بالخصوص ماں باپ کے اوپر ذمہ داری، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ بڑا بھائی کرے بڑی بہن کرے، نہیں، جو کر لیا وہ خوش نصیب ہو گیا. جس کو میسر آ گئی خدمت والدین، اس کی دنیا بھی ملی اور اس کو عقبہ بھی ملا. جنت جس کی مشتاق ہے اور امام وقت جس کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے وہ ہے اطاعت پروردگار سے پہلے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا. اللہ نے اپنے سے پہلے رکھا اور ماں باپ کا احسان، پہلے ماں باپ کے لیے کام کرو پھر مجھ تک آنا. اسی لیے کسی نے آ کے جب میرے مولا علی اللہ علیہ مشکلات بسم اللہ قسیم الجنہ والنار، فاتح خیبر و خندق و بدر و حنین، استاد جبرائیل، اور قرآن میں جس کے لیے 300 سے زیادہ آیتیں خدا نے نازل فرمائی. کسی نے آ کے پوچھا، سوال آنا بہت ضروری ہے. مولا علی کا نہج البلاغہ کا ایک جملہ ہے، سوال علم کی کنجی ہے. سوال آتا ہے نا تو علم انسان خود بخود علم کی طرف رغبت کرتا ہے، جوڑتا ہے، منہ کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، رخ کرتا ہے. اب زنگ لگے ہوئے پرانے کھنڈیر جیسے اگر کسی کے دماغ ہے تو وہ پھر کنفیوز ہے، یا وہ علم کی لذتوں کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. علم کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو جھکانا پڑتا ہے، اور علی کی محبت کا دعویٰ صرف وہ کرے جو علم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ علی سے محبت علم سے محبت ہے. دنیاوی علم سے کہیں گنا بہتر ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں. مولا کہتے ہیں کہ ذہن میں جب سوال آئے تو شکر ادا کرو کہ تمہارے ذہن کو اچھی چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت خدا دے رہا ہے. آتے ہیں سوالات، اس سوالات میں پھر 2 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد میں والد بھی بتاتے 2 کیٹیگری کے لوگ. ایک ہاف نالج از ویری ڈینجر. کچھ لوگ نہ دوسروں کو جانچنے کے لیے سوال کرتے ہیں، وہ سوال کے لیے ممانعت کے لیے. دوسروں کو ٹیسٹ مت کرو، کہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے کہ دوسروں کو تم ٹیسٹ کرو. یہ پوچھ کے دیکھیے مجھے معلوم ہے اور میں پوچھوں آپ کو معلوم ہے. اللہ ہم سب کو اس تکبر سے بچائے. ہاں، سوال کرو علم کو بڑھانے کے لیے، سوال کرو نالج میں اضافے کے لیے، سوال کرو کہ شکوک نہ رہے، سوال کرو کہ تشنگی نہ رہے، سوال کرو کہ تم علم کو پا جاؤ. سوال کرنے والے کا دماغ شارپ ہو جاتا ہے. سوال کرنے سے ذہن کو پاؤ، کیونکہ ذہن بند ہے اگر اس میں سوال نہیں آتے. کھولو ذہن کو اور اچھے سوال پیدا کرو، ایسے سوال پیدا کرو. ایک ماں کی سارے سوال کی منزل سے اتنی زندگی نماز پڑھی کہ وضو صحیح ہے کہ نہیں ہے چیک کر لینا. گولڈ رہتا ہے لاکر میں، بار بار چیک کرتے ہیں نا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ATM میں پیسہ رہتا ہے جو آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ذرا بیلنس چیک کر لو. جو چیز نہیں چیک کر رہے چلے گا، لیکن ہم چیک کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے، پیسے سے محبت ہے، گولڈ سے محبت ہے. لیکن خدا سے محبت ہوتی تو ہم وضو چیک کرتے، نماز چیک کرتے، ہم قرآن کی تلاوت چیک کرتے، کیونکہ اب چیک کرنے کا زمانہ ہے. ایسے ایسے ایڈوانس ایپ آ گئے ہیں کہ آپ آیت پڑھیں گے وہ بتائے گا کہاں غلطی کرے آپ. اللہ اکبر، اتنا سورس آف ایجوکیشن ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کرتے، صحیح استعمال نہیں کرتے، کیونکہ دنیا نے ہمیں شکنجے میں جو جڑ کے رکھا ہے. اس لیے کہا دیکھو تم اگر کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہو تو اس کی بگننگ، اس کی ابتدا اپنی ماں سے کرو. رسول اکرم سے آ کے کسی نے پوچھا، ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کی 10 سال خدمت کی. 10 سال کتنی بڑی بات ہوتی، 10 سال. قسمت والے وہ جو بستر پہ ہے نا ماں باپ، وہ قسمت والے نہیں ہیں.
किस्मत वाली वो औलाद है जो जन्नत की खिदमत करके जन्नत में बुलंद दर्जे पाएगी। खुश नसीब है वो औलादें जो अपने माँ बाप की खिदमत कर लेते हैं। बदनसीब है वो औलाद जो अपने माँ बाप को तन्हाइयों के हवाले और कमरे के हवाले और ओल्ड एज होम के हवाले कर देते। ये बदनसीबी है उनकी, क्योंकि माँ बाप का वजूद अल्लाह ने रखा। जिनके देखिए झाड़, इंसान एक झाड़ क्यों लगाता है? इंसान एक झाड़ क्यों लगाता है कि साया मिले? माँ बाप की औलाद। पहले ऐसा नहीं था। जैसा जैसा हम तरक्की कर रहे हैं, ज़हूर इमाम ज़माना के करीब जा रहे हैं, हम सेल्फिश हो गए हैं। बल्कि सेल्फिश पहले के दौर में एक 20 साल पहले इंसान सेल्फिश था। आज का इंसान तो पागल है, पागल। खुद के नफ्स को भी नहीं बचा रहा है। अल्लाह हमारे ऊपर है, हम सबके ऊपर। खुद के नफ्स को भी इतनी तकलीफ दे रहा है, जहाँ जो काम नहीं करना है उसको दिल से कर रहा है, और जो काम करना है उसकी तरफ दिल ही नहीं जाता। जिस काम को दिलदारी से करना है, वो दीन, वो जिम्मेदारी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी औरत, ज़ौजा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बनना है हमें। और ये अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा बनने के लिए हम तरक्की करें और लोग हमें हमारी तरक्की दे। जब शोहरत की बुलंदी पे बैठूं और लोग मेरे रिश्तेदार आके मेरे साथ अच्छे रहे तो क्या अच्छा किया? ये तो सीट के लिए वो अच्छा कर रहे हैं। जब कुछ नहीं था, जब कैसे थे? ये सबके साथ हो सकता है। जवानी है और खिदमत हो रही है तो क्या कमाल है। लेकिन उस वक्त खिदमत करे जब कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तब खिदमत करे। माँ बाप को भी चाहिए थोड़ा अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाए, क्योंकि दीन की तालीम बच्चों को माँ बाप को कभी छोड़ने नहीं देती। दुनिया की तालीम बच्चों को बेराह रवि पे लाती है, सेल्फिश बनाती है। दीन की तालीम बच्चों को सौख बनाती है, इबादत गुजार बनाती है, इताअत गुजार बनाती है। माँ बाप की अजमत को ऐसा है। जितने बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग जितने हैं दुनिया में, जिनको आप देख के लेसन लेते हैं, जितने बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं, मरज्जा गुजरे हैं, वो लोग अपने माँ बाप की इतनी खिदमत करते। रात आती तो उनका सर माँ के पैरों पे होता घंटों। और वो बताते हैं अपने मकाले में, अपने कन्वर्सेशंस में, जब कोई पूछता है और इतना इल्म इतना कहा, ये माँ के, ये सर माँ के कदमों पे रखने से, माँ की दुआ की वजह से। वो वाक़या पूरा कर लो। जब आके रसूल अकरम से पूछा कि मैंने 10 साल अपनी माँ की खिदमत की, कैसी? माँ बिल्कुल अपाहिज। उस ज़माने में कोई फैसिलिटी नहीं थी। आप लोग VIP है, हम लोग VIP है। हमारे पास तो इतनी फैसिलिटीज़ बढ़ते जा रही, और जितनी फैसिलिटीज़ बढ़ रही है हम उतने ज़्यादा ऐदी और उतने ज़्यादा नाशुक्रगुजार हो रहे हैं। पहले बॉली का पानी था, वॉक करते थे, नो 2 व्हीलर, नो 4 व्हीलर, और कोई खटका, टैब, लाइट, कुछ नहीं। 30 साल 25 साल पहले पढ़ते थे, एकदम हार्ड लाइफ, जंगली लाइफ। लेकिन अल्लाह अकबर, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई शौहर तलाक दे रहा है, ना कोई बीवी बुला ले रही है, ना कोई बच्चे माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, पीस रहे, फूट रहे, खा रहे, घर में रह रहे, बहुत ज्यादा पैदल चल रहे हैं, कोई बीमारी नहीं, बीमारी टेस्ट करने के आले नहीं, डॉक्टर नहीं। कितनी प्यारी जिंदगी। सलवार पड़े मोहम्मद वाले। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे, कमर का दर्द आ गया, थायराइड आ गया। अभी तो आराम में अच्छे होना चाहिए था ना, तो क्या पता चला ग्राइंडर आ गया, इंसान को थायराइड आ गया। क्योंकि जब पीसते थे तो मसल से इंसान के वक्त करते थे, टूटा पीस, ये सब काम हमारी औरत के लिए कहा गया। मर्द बाहर जाके पसीने में शराबोश हो के, दूसरों के सामने झुक के, कभी बॉस खराब मिल जाता है, कभी अच्छा मिल जाता है, लेके आए पैसा। लेकिन औरत का जहाज इतना आसान है कि घर की छत के अंदर झाड़ू दे, वो भी सवाब, खाना बनाए, वो भी सवाब, बर्तन धोए, गुनाह धोए, कपड़े, कितना हमारा सवाब। यही तो अमूल खानादारी, और इसी को हमारे लिए जहाज खुदा ने कहा। अब ये जो काम हम करते हैं बहुत आसान काम है, उसके बावजूद भी काम वाली चाहिए, उसके बावजूद भी इंसान थक रहा है। मैं तो यही कहती हूँ, अगर घर में संभाला जाता ना किसी औरत से, तो वो बहुत कमजोर औरत है, वो क्या लश्कर मेहंदी में आएगी जो घर न संभाल रही है। सब बात मैं इतने तल्ख जुमले इसलिए कहती हूँ कि न्यू जनरेशन कम से कम अपने आप को बचा रहे हैं। एक दुनिया की आर्मी में आने के लिए बॉडी फिटनेस को चेक किया जाता है, मेहंदी की आर्मी में आना है हम सब। तो सोचिए कितना जल्दी उठने की आदत, काम करने की आदत। अगर घर में 4 लोग हैं, और आजकल कैसा माहौल होता जा रहा है, 4 है, अगर एक बेचारा जरा अच्छा है तो उसको दबाओ, काम लो उससे, वो 3 आई दिन ढूंढते चले जाते हैं। अगर घर में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, अगर 4 के 4, 10 के 10 बोले कि नहीं, ये सब हमारे 15-20 मिनट में काम खत्म।
وہ کام صبح سے شام تک سوچیں گے، جس گھر میں صفائی نہیں اس گھر میں برکت نہیں. اس لیے کہا صفائی آدھا ایمان ہے. اور آپ دیکھیے اس کے برعکس جو لوگ یہ لوگ ہیں نا، ان کے گھر میں صبح، ان کے محلوں میں صبح صبح ہو جاتی ہے. یہ تو قسمیں کھا کے خدا نے جس امت کو پیدا کیا اور جس کے مولا نے ضرورت لگتے وقت جملہ کہا تھا، اے صبح تو گواہ رہنا، علی پہلے جاگتا ہے تو بعد میں طلوع ہوتی ہے. وہ شیعہ قوم کب اٹھ رہی ہے؟ وہ شیعہ قوم کا کیا عالم ہے؟ ہماری یہ بے ارادی ہے جو امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کا ذریعہ بن رہی ہے. یہ ہم سب رہی نہیں ہیں، ہم سب تیار نہیں ہیں. ایک ایسی صبح آئے گی اللہ وہ صبح ہمیں دیکھنا نصیب کرے. وہ صبح ہمارے کان لپے کیا مہدی کہے، وہ صبح ہماری زندگیوں میں آئے، ورنہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی. چاہے وہ خمر سے ہو، چاہے وہ گھر سے ہو، ہمیں جانا ہے لشکر مہدی میں. بس یہ ہمارا اچیومنٹ ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، یہ ہمارے ڈیزائر ہے، یہ ہماری خواہشیں ہیں. اس کے لیے ہمیں جینا ہے. یہ دنیا ہمارے پیچھے، جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر کی قسم اٹھا کر، جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے اسے نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتا ہے. لیکن جو مولا کے پیچھے، مولا کی دو طرف محبت میں دوڑتا ہے. دیکھیے حر نے دوڑا، علیہ السلام ہو گیا. سلمان نے دوڑا، اہل منا ہو گیا. فضا دوڑی، میمونہ سے فضا بن گئی. اللہ اکبر. یہ بتاتی ہے رغبت بتاتی ہے ہم کو. خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ عشق امام زمانہ میں دوسروں کی خاطر، اپنے لیے تو کتا جیتا ہے، جانور جیتا ہے، لوگوں کے لیے جی. آج ہماری زندگیاں اتنے خراب زندگیاں، جہاں جاتے ہیں پالیٹکس چل رہی ہے. پالیٹکس کو علی نے کہا گندا بازار. اب دیکھیے پالیٹکس رشتوں میں آ گئی. پہلے تو باہر ہوا کرتی تھی، آفسوں میں آئی، پھر وہ آفس سے گھروں میں آ گئی. گھروں میں آنے کے بعد بھائی بہن میں پالیٹکس، بہن بہن میں پالیٹکس، ساس بہو میں پالیٹکس، اماں بیٹی میں پالیٹکس. پیسے کا دنیا ہے. آخری زمانے میں تم دیکھو گے کہ ایمان جو ہے وہ پیسہ ہو جائے گا اور شکم جو ہے وہ خدا ہو جائے گا. یہ بھرو، وہ بھرو، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ. فکر میں کھانے کے رزق بھی لگے ہیں. نہج البلاغہ کا جملہ یہ آج کی مجلس کا درباروں ہے تاکہ سکینہ اور روحہ کو بہت ثواب ملے. یہ دیکھیے جو نوجوان بچے لوگ مولا علی فرماتے ہیں رزق کو دو طرح کا ہے. ایک رزق وہ ہے جو تم تلاش کرتے ہو، تلاش کر کئی لوگوں نے زندگیاں گزر جانے، نوکری نہیں مل رہی ہے. ایک رزق جو مقدر میں ہے وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے. اللہ جو دے اس پہ قناعت کرو، جو نہ دے اس پہ صبر کرو. صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو نہ ٹوٹنے دیتی ہے، نہ جھکنے دیتی ہے، نہ گرنے دیتی ہے. سلوات پڑھنا. جب شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے 10 سال میری ماں کی خدمت کی، میری ماں بہت کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، جھولے میں، چھینکے میں، اس زمانے میں رسی سے بھونتے اس میں میں لٹکا دیتا ہوں. کوئی جانور آ کے میری ماں کو حملہ نہ کرے. جب میں کام پہ چلا جاتا ہوں تو میری ماں کو اس طرح میں لٹکا دیتا ہوں. یہ واقعے میں 2 واقعے ہیں. جب اس نے یہ کہا تو رسول اکرم کے پیشانی پہ ابرو پہ بل آئے. اس طرح کے 2 واقعے، موسیٰ نبی کے 2 گئے رسول اللہ اور بھی مجھے میری نکاح سے نہ. جب رسول اکرم نے کہا تیرے دل میں تو نے کتنے سال خدمت کی؟ 10 سال. کیا کیا؟ منہ دھلاتا ہوں، نہلاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں اور ماں کو سلاتا ہوں کیونکہ میرے گھر میں عورت نہیں ہے تو سب کام میں کرتا ہوں. رسول اکرم نے کہا یہ خبیث خیال تیرے دل میں کیسے آیا کہ تو نے 10 سال خدمت کر کے یہ سمجھ لیا کہ تو نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابھی تو وہ ایک رات کا حق بھی نہ ادا ہوا جو تیری ماں تیرے خاطر ایک پہلو پہ گیلے میں سوئی تھی. گیلے میں میں حیران ہوئی ہے بھائی یا اللہ سے کیسے ہو سکتا ہے 10 سال کی خدمت کو جا ایک رات گیلے میں سونا. آج کل کی ماں کو نہیں معلوم گیلا کیا ہے، پیمپر کا زمانہ ہے. نہیں معلوم آج کل کی ماں کو کہ کتنی مشکل سے پہلے کے لوگ بچے پالے ہیں، کتنی مشکل سے پالے ہیں. اس لیے جو جتنے زیادہ ایجڈ ہے وہ اتنے زیادہ مخلوص ہے اپنے والدین کے، خرچدار ہے اپنے والدین کے. اور سب سے بڑی جو ہمیں نعمت ملی ہمارے والدین سے وہ علی ولی اللہ ہے. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ہمارے پیرنٹس کا، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے خوبصورت ہے، چاہے بدصورت ہے، ہم جیسے بھی ہیں، لیکن ہماری ماں نے تو ہمیں اے حسینی ماں تجھے سلام تو نے کر دیا مجھے شبیر کا غلام. اتنی بڑی نعمت، انتظار ہے امام زمانہ. سب سیٹ ہماری لائف جو ہے یہ ہماری ماں کی وجہ سے ہے. ماں کا مقام بہت پہلے، باپ سے 3 گنا پہلے ماں کا مقام ہے. اب یہ ماں کی مجلس ہے تو ماں کا مقام بتاؤ. ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میری ماں مجھے بلائے اور اسی ٹائم پہ میرے والد مجھے بلائے تو میں کہاں جاؤں؟ تو کہا ماں کے پاس جائے. رسول نے فرمایا
کہا پھر دونوں ایک ساتھ بلائے, کہاں جاؤ, کہا ماں, دوسری مرتبہ بھی ماں کے پاس, کہا تیسری مرتبہ, کہا ماں کے پاس جائے, کہا چوتھی مرتبہ دونوں ایک ساتھ بلائے, تو کہا اب تو باپ کے پاس جا سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ, باپ کا نمبر اتنا پیچھے, 3 بار ماں کی. کہا تجھے نہیں پتا کہ ماں نے تجھے دنیا میں لانے کے لیے جو مشکلیں گزاری ہے نا, تجھے اندازہ نہیں ہے. وہ اس جگہ اگر تجھے ماں کی تکلیف کا احساس کوئی محسوس کرنا چاہے. ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک پڑھے لکھے جاہل نے اپنی ماں کو بالکنی, پیپر میں آتے رہے واقعے, بالکنی میں رکھ دیا تھا بھوکا پیاسا ایک کپڑا ڈال کے. پڑھا لکھا آدمی, وہ بھی پروفیسر تھا, اللہ جانے کیسی تعلیم حاصل کیا. اور جب پولیس وہاں پہ جا کے پکڑی اور ماں کو ایسے عالم میں دیکھا تو اس کو لے جا کے اس کو خوب مارے. مارنے کے بعد اس کے پیٹ کے اوپر ایک موٹا پتھر بن دیے تاکہ اس سے فیل ہو کہ تیری ماں نے تجھے کیسے دھویا تھا. کہاں رکھا؟ جہاں کوئی چیز رکھی نہیں جاتی. کیسے اٹھایا؟ 9 مہینے, 1 دن 2 دن نہیں, 9 مہینے کھانا چھوٹ جاتا ہے, وامٹنگ ہوتے ہیں, ایک کروٹ ہوتی ہے, دوسرے کروٹ ہوتی ہے, اٹھنا نہیں آتا, بیٹھنا نہیں آتا. اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے ماں موت کے منہ میں چلی جاتی ہے. اس زمانے میں تو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, اس زمانے میں تو کئی 25% مائیں مر جاتی تھی بچہ دنیا میں آتے وقت. بہت تکلیف ہے. اسی لیے رسول فرماتے ہیں کہ ماں کا درجہ بہت آگے ہے. ماں کے احسانات کے مخلوص تلے دے گے دنیا. ماں کی ممتا حیران کن ہے. اگر ڈاکٹر بھی کہتے کہ بچہ نہیں بچنے والا ہے, لیکن ماں کبھی آس نہیں توڑتی. ماں ایک خود زمین اور ایک آسمان کو لگا دی, اللہ سے دعا کرتی ہے پروردگار تو جائے تو مردہ بچے کو زندہ کیا ہے ماں کی دعا نے. ماں کی عظمت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. خدایا یہ حیران ہے, شرمندہ ہے, ہم نہیں ادا کر سکتے. تم نے خود کہہ دیا کہ ہم نہیں ادا کر سکتے. تو کوشش کریں کم سے کم راضی رکھیں, کم سے کم ماں کو راضی رکھیں. اب آئیں وہ جملے جو جملے بہت کم پڑھا کرتی ہوں میں. حدیث قدسی ہے, ایک سلوات حدیث قدسی میں یعنی خدا جبرائیل کے ذریعے آتی ہے. حدیث قدسی جو ہے وحی کے ذریعے آتی ہے. یعنی قرآن میں جو نہیں ہے وہ وحی کے ذریعے, جبرائیل کے ذریعے جو رسول اللہ تک پہنچی حدیث اللہ کی ڈائریکٹ, اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی میں خدا بچوں اور ماں کے اور بچے کے بارے میں, خلقت کے بارے میں بتاتا ہے. ہم سب کے بارے میں خدا بتاتا ہے. خدا ہم سب سے جیسے بات کر رہے ہیں, ہر ایک سے کہہ رہے ہیں بچوں اے اولاد آدم, اے اولاد آدم, جب ہم نے تمہیں دنیا میں لایا تو ہم نے تمہیں ایسی جگہ رکھا, 7 پردے, پانی, ویری ڈارک پلیس, بہت ڈیفیکلٹ پلیس ہے, لیکن ہم کتنے آرام سے تھے وہاں کیونکہ اس نے رکھا تھا. 7 پردوں کے اندر, پانی کے اندر, اندھیرے میں. یا اللہ تیری رحمت کی نسبت ہے. جہاں ایک تصویر بنانے والے کو, ایک آرٹسٹ کو تصویر بنانا تو روشنی میں تصویر بنتی ہے اور پانی پہ نہیں بن سکتی, اور اس کے لیے قلم چاہیے. اے میرے پروردگار تو نے ہمیں کیسی تصویر بنائی, اتنے چہرے ہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتے, اندھیرے میں بنائی, پانی پہ بولتی ہوئی جاگتی ہوئی تصویریں بنائی ہے. سلامت رہے. اور کرے ہم سب کی کریشن ہے جو خدا ہمیں خود بتا رہا ہے. تم آگے شکر میں کہاں تھا, کیسی جگہ تھا, اور جب جیسے جیسے ہم نے تیرے ہارٹ بیٹنگ دی, تجھے گوشت سے, خون, گوشت, ہڈی, یہ سب چیزیں جمائی, اور تجھے دل میں تیری دھڑکن دی, اور تجھے اندر غذا پرووائڈ کی, غذا فراہم کی. اور ہم نے دیکھی کیسا اللہ ایک بیبی کا کیئر لیتا ہے. اور تجھے کیونکہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانے میں تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیے اسمیل آنے لگتی ہے انسان کے خود کے منہ سے, پیاز وغیرہ. وہ کھانا جب ڈائجسٹ ہوتا ہے, بیبی اندر ہوتا ہے, خدا خود حدیث قدسی سے بتا رہے ہیں انسان تو اپنے ماں باپ کا, اپنی ماں کا کیسے تکلیف سے تمہیں دنیا میں لائی ہے, اور تمہیں خدا نے کیسے نازل ہے. جب کھانا تجھے بو سے تیری جان ننھی سی پریشان نہ ہو, ہم نے کھانے کی نالی کو پیچھے کیسے رکھا, بیبی سامنے ہوتا ہے, کھانے کی نالی کو پیچھے رکھا, اور تجھے موومنٹ کرنے میں, موو کرنے میں, حرکت کرنے میں تجھے تکلیف نہ ہو. ہم نے 2 تکیے لگائے جو پھیپڑے ہوتی ہیں, جو اندر پارٹس آف باڈی, تجھے منہ کرنے میں تکلیف نہ ہو. ہم نے تجھے اندر دلی یہ چیزیں لگائی تاکہ تم وہ آہستہ آہستہ حرکت کرے. اگر تو حرکت نہ کرے تو شکم میں مر جائے. اللہ اکبر.
ہوا دی وہیں پہ پانی دیا. اس کے بعد جیسے جیسے موومنٹ بڑھتا گیا. اس لیے ماں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جن کی مائیں ہیں وہ جا کے ان کے قدم چومیں. ایک بار میں مجلس پڑھ رہی تھی ماں پر اور ماں بیٹی ساتھ تھے. مجلس کا اثر ایسا ہوا بیٹی اٹھ کے ماں کے پیر چوم کے لپٹ کے چیخے مار کے رونے لگی. احساس تو دلاؤ جب تم ماں بنو گے نا, پتہ نہیں جب تک تمہاری ماں رہے گا. ہر دن کو اچھے کام کے لیے آپ نے سمجھ کے کریں. اب یہ جیسے تیرا وقت دنیا میں آیا, ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو وقت آتا ہے, جو پیٹھ کے اوپر 2 انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں انسان کی پشت پہ, جو پش کر کے باہر جو بھیجتے. ہم نے تجھے ملک کے پر پہ بٹھا کے دنیا میں بھیجا. ہم نے تجھے ملک کے پر پہ, جب جیسے ملک جب وقت آتا ہے, جب خدا منہ ہمیں حرکت کر دیتا ہے اور پھکرتا ہے, 2 انگلی کے نشان بھی اور ملک کے پر پہ دنیا میں اللہ رکھتا ہے. آتے وقت بھی ملک کے پاس سے آئے, جاتے وقت بھی ملک آ کے روح لے کر. سلوات پڑھے جی سلامت رہے. بہت ٹف ہو رہا ہے آپ کو, آسان ہے, سمجھ آ رہا ہے عزیزاں. اب آئے دنیا میں تو آئے. اب یہاں سے بہت اہم موضوع پہ بس زیادہ تکلیفیں دوں گی آپ لوگوں کو. حیران سن رہے ہوتے ہوئے مولا آپ کو اور کچھ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزاں جب دنیا میں بچہ آیا اور جیسے چیخ مار کے بچہ رویا, اللہ اکبر, وہ لمحہ بڑا پیارا ہوتا ہے. اللہ اسی لیے دعا کی جاتی ہے, اس وقت ماں کی دعا قبول ہوتی ہے کہ وہ جہاد میں کامیاب ہو گئی. عورت میدان پہ جا کے شہید نہیں ہو سکتی, لیکن یہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک مجاہدہ, ایک شہیدہ, ایک بارڈر, جب تک یہ پروسیس میں رہتی ہے وہ بارڈر پہ ٹھہرے ہوئے سپاہی. اللہ اکبر. اب جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا اور رویا, اللہ نے ماں کا جیسے بچے کی آواز سنتی ہے نا, اپنے وہ 9 مہینے کی تکلیف ایک لمحے میں بھول جاتی ہے, ایک لمحے میں بھول جاتی ہے. اب اس کے بعد یہ ماں باپ, اب دیکھیں کتنی نزاکت سے ہم کسی کو 1 گھنٹہ برداشت نہیں کر سکتے. مہمان آ جائے گھر میں, اب آج کل تو موبائل فون ایسا ہو گیا ہے کہ جلدی جائے اور ہم اپنا موبائل فون پکڑ کے بیٹھیں, ایسی حالت ہو گئی. بچہ جیسے دنیا میں آیا, اب دیکھیے جیسے سب بچہ تھوڑا 2 مہینے 3 مہینے, اب یہاں ماں کی اتنی یہاں پہ سیکریفائسز ہے. رات کے بچے سارے رات میں روتے ہیں اور ماں بیچاری رات بھر جاگتی رہتی ہے. کوئی نہیں سنبھالتا ہمیں اتنا جتنا ہماری ماں ہے ہمیں سنبھالتی ہے, کوئی نہیں سنبھال سکتا. خدا کہہ رہے ہیں اے آدم کی اولاد, یہ محبت تیرے ماں باپ کے دل میں نے ڈالی ہے. خدا کی وجہ سے ہمارے ماں باپ ہمیں چاہتے ہیں. اسی لیے کہا کہ ماں باپ بھی رب ہے, وہ تمہاری کیئر کرنے والے. ایک درجہ محبت ہے نا ماں میں, تمہاری کیئر کرنے والے. اور جیسے جیسے تم روتے ہو, وہ تڑپ میں تمہیں دودھ پلا, تم بولنے کے قابل نہیں ہو رہا, تم روتے ہو, وہ احساس کر کے تمہیں دودھ پلاتی ہے. یہی بچہ بڑا ہو کر مانگنے پہ روٹی نہ دے اسے. تم گھومتے ہو, وہ تمہارے پہلو میں ہوتی ہے اور تمہاری گندگی کو خوشی خوشی صاف کرتی ہے, تمہاری زندگی کو. اور جیسے جیسے تم اٹھتے بیٹھنے لگتے, اس کی نا باہیں اس کی باہیں تمہارا جھولا ہے, جھولا تمہیں جھولاتی ہے, تمہیں کھاندے پہ تھپک کے سلاتی ہے, اور تمہاری گدی اس کی گودی. خدا کو کہہ رہا ہے کسی خوشی میں, تمہارے زانوں اس کا بستر تمہارے لیے دیوانہ وار خدمت کرتی, تم پڑھتے رہتے. بس 5 منٹ ہو, تم بڑھنے لگتے ہو, تمہیں بولنا سکھاتی ہے, تمہیں آداب سکھاتی ہے, تمہاری خاطر اپنا سب کچھ بھول جاتی ہے, پکاتی ہے لیکن پہلے تمہیں کھلاتی ہے. ماں باپ تمہارے اتنے مہربان ہوتے ہیں, انہیں نیند کتنی بھی آ رہی ہو, جب تک تمہیں نہیں سنائے وہ نہیں سوتے. اسی لیے تو ہم زندہ ہے. اگر ہمارے ماں باپ سو جائے اور ہم ایک رات بھوکے رہ جائے تو مر جائے, اللہ سو کے. اور جب تم بڑھنے لگتی ہو, اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے در حقیقت ماں باپ ہمارے خدمت گزار ہے 7 سال تک. قرآن کی روشنی میں 7 سال سے 14 سال تک بچہ ماں باپ کا خدمت گزار ہے, اور 14 سال کا بچہ بچی ہے تو ماں بچی ہے تو پھر ماں کی انڈر ٹریننگ میں جائے, اور بچہ ہے تو باپ کے انڈر ٹریننگ میں جائے. اور قرآن بتاتا ہے کہ 7 سال کی 14 سال کی بچی اور بچہ اب گھر میں وزیر ہے. ماں کی بچی وزیرہ ہے, باپ کا بچہ وزیر ہے, کہ وہ بادشاہ سے کنیکٹ رہ کے آگے چل کے زندگی میں خود کیسے بادشاہ بنے یہ چیز, کیونکہ بادشاہ ہے. فیملی کو چلانے کے لیے باپ کو بادشاہ بنا گیا. اب جیسے ہی تم 9 لڑکیوں کی مجلس ہے نا, عورتوں کی آپ مومنہ کی 9 برس کے ہو گئے. اب یہاں سے بڑی توجہ سے سننا اور توبہ کرنا. اگر آپ کے دل پہ جملے لگے اور آپ کے اندر چینجز ہیں تو مجھ گنہگار کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا, بھولنا نہیں. جیسے تم 9 برس کے ہو گئے, عالم ارواح میں اس کو صدا
نہیں دی. عالم شکم میں اس نے نہیں پکارا, عالم طفلی میں اس نے ہمیں نہیں پکارا, کھلایا پلایا سب کیا. 9 برس کے ہو گئے, میچورٹی آف ایج پہ ہم نے قدم رکھا. اب اس نے کہا اللہ اکبر, میں بڑا ہوں, آؤ اب آؤ, تو میرے بارگاہ میں ٹھہرنے کے قابل ہو گئے ہو, تم نماز پڑھنے کے قابل ہو گئے, آؤ میری بارگاہ میں آؤ. اگر بچی آ گئی تو یہ ماں باپ کی بھی خدمت ہے, اور بچی کی خود کی سعادت ہے. مرد کو جس نے اللہ نے حاکم بنایا, مرد کو مصلی پہ آنے کے لیے 15 سال لگتے ہیں. اے عورت, تو اللہ کی نگاہ میں کتنی بلند والا ہے کہ تو کتنی پہلے مصلی پہ آ جاتی ہے مرد سے بھی. اسی لیے خدا مرد اور عورت سے گفتگو نہیں کرتا. جس رشتوں میں حاکم ہے وہ شوہر کی حیثیت میں حاکم ہے, باپ کے پاس رہے تک باپ کی حیثیت میں حاکم ہے. لیکن جب دونوں کو ملا کے بات کرتا ہے تو خدا کہتا ہے نہ مرد نہ عورت, جس کا تقویٰ زیادہ ہے وہ ہماری نگاہ میں زیادہ ہے, ہماری نگاہ میں بلند ہے. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, جو تقویٰ گزار ہو تو ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے. تو سوچئے ہماری ہاتھ میں. اور نبی براہ کا ایک جملہ ہے کہ دعا کے ذریعے اس نے اپنے خزانوں کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں دے دی. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم دعا کریں یا نہ کریں. اس نے اپنے خزانوں کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں دی, جتنا چاہو. اور دنیا کے پاس اگر ہم اپنی درخواست لے کے جاتے ہیں, کبھی خدا کسی کو کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کے دروازے پہ نہ لے کے جائے. خدا خود ہمیں اتنا دے دے بیوی خدیجہ کا صدقہ کہ ہر انسان کے اندر یہ جوش رہے کہ ہم کچھ دوسروں کو بانٹیں. علی والا بانٹنے کے لیے آتا ہے دنیا میں, یاد رکھیے. علی والے کے اندر, علی والا اگر کبھی حالت ہو جائے تو اللہ ایسے کے سامنے لے جائے کہ جو علی والے کی عزت کر سکے, نہ کہ بے عزتی. دنیا والوں سے مانگیں گے کیا دیں گے, ان کو خود خدا نے دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹے میرا باب رحمت تیرے لیے کھلا ہوا ہے. خصوص کچھ خاص دعا ہے تو شب جمعہ مانگے. خدا کہتا ہے کہ تم مانگتا جاؤ. اور عزیزم اس کے بعد کیونکہ بعد میں بات آ رہی ہے, اللہ جانے وہ سکینہ مرحومہ کتنی اچھی تھی, کتنی نیک تھی, پتہ نہیں ایسے لگ رہا ہے اوراق میرے سلائڈ شو کے جیسا میرے ذہن میں اوراق آتی چلے جا رہی ہیں. خدا بندے کریم کی دعا کو کہا السلام, دعا کے لیے بہت سارے آئے. وَإِذَا سَأَلَكَ إِنِّي فَإِنِّي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندے پوچھے تم سے کہاں ہے تو کہہ دو کہ میں ان کی رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. اللہ ہمارے رگے جان سے زیادہ قریب ہے. اور پھر دعا کی باری آئی تو خداوند کریم کہتا ہے ادعونی استجب لکم تضرعا وخفیا, مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو. جب سب رہ جائے نا نماز شب کے ذریعے رات میں آؤ, تم اور میں اور کوئی ایسی دعا جو اللہ سنتا بھی ہے. اور بلند آواز, اگر لوگوں میں دعا ہو رہی ہے تو بلند آواز سے نہ کرنا کہ غیر خدا نہ سنے. دعا اور پھر دعا کے لیے کہا میرے مولا نے نہیں بنا نے دعا کے لیے جملے کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر, اگر مولا کا جملہ نہ ہوتا تو میں آپ کو نہ سناتی. مولا کہتے ہیں اگر دعا قبول نہ ہونے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ جب اللہ کو جس بندے کی آواز بہت پسند آتی ہے اس بندے کی دعا کو تاخیر سے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اور جب جس بندے کی آواز اسے پسند نہیں آتی اسے یوں دیتا ہے, یوں دے دیتا ہے. مولا کہتے ہیں دعا کرتے چلے جاؤ, یا قبول ہوگی یا آخرت کے لیے محفوظ ہوگی, دعا کبھی رد نہیں ہوگی. اور مولا خود کہتے ہیں میں علی ابن ابی طالب جب دعا کرتا ہوں اور اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں. لیکن جب اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا میں علی اور خوش ہو جاتا ہوں. اس میں اللہ کی مرضی ہے. لیکن میں اور آپ ایسا نہیں کرتے عزیزاں. جب قبول ہو جاتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, اور جب قبول نہیں ہوتی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں, جس کو اولاد نہیں ملی وہاں اولاد ملے گی, جس کو یہاں محل گھر نہیں ملا وہاں محل ملے گا. جو چیز کمی یہاں ہے یہ فانی دنیا میں اگر کمی ہے تو وہ ہمیشہ رہنے والی دنیا میں دے گا. اس لیے دعا کرتے جاؤ, دعا کرتے جاؤ. دعا کے ذریعے اپنے زبان کو ذکر میں محفوظ رکھو, محمیز رکھو, متحرک رکھو. پتہ نہیں کس وقت کون سی دعا قبول ہو جائے. اور بس آخری جملہ پھر مسائل کی طرف آؤں. مولا علی اپنے بیٹے کو جو خط لکھے نا, بہت سارے وصیتیں لکھے وصیت نامے میں, 31 نصیب وصیت نامے میں جو آخری جملہ کے ہیں اس میں مولا کہتے ہیں بیٹا حسن دعا کرنا کہ موت کبھی بنا خیال ہوتے رہے. رب کے لیے جانے کا جب وقت آئے تو اچھی حالت میں آئے. یہ دعا کر, ہم بیکار قسم کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. یا اللہ جب موت آئے تو نیک عمل کے وقت آئے, اور جب آواز
जल हक आए तो हमारे कानों से टकराए। या अल्लाह हम सबको आशिक इमाम ज़माना बना दे। खबर की आगोश में जब थक के सो जाती है। बस एक शेर और फिर मसाइल की तरफ आगे बढ़ो। बहुत बड़े बड़े शोरा ने माँ के ऊपर लिखा है कि अगर बच्चा डर जाता है ना कोई जगह, तुम्हें नहीं पता जब बचपन में तुम डरते थे, तुम्हारी माँ वॉशरूम के सामने ठहरती थी, जब तुम इतनी एज की जाके माँ डरती, मेरा बच्चा अंदर डर ना जाए, रात में उठती थी। हाय हम माँ बापों की कितनी तकलीफ देते हैं। एक शायर का शेर सुना रही हूँ, फिर मसाइल पे आऊंगी। कई मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, कई मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अल्लाह अकबर। माँ वो है कि जिसकी मौजूदगी से ना ज्यादा रो, घर में अगर रौनक है तो वो माँ के वजूद से, घर में अगर बरकत है तो वो माँ के वजूद से है। घर में लोग आते हमारी साबिरा माँ को, अल्लाह तू सलामत रख मोमिनी माओ को। हर बच्चे को माँ की हमेशा जरूरत रहती है, चाहे ज़ईफ़ भी क्यों ना हो जाए, माँ की हमेशा जरूरत महसूस होती है। अगर माँ खुदा न ख्वास्ता नहीं है तो रोजाना खैर से याद करके यासीन और सूरह फातिहा में पढ़ने की हमें तौफीक इनायत फरमाए, क्योंकि माँ होती है तो हम बड़े आज़ाद होते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, हमारे लिए कोई ज़रर नहीं, क्योंकि माँ के हाथ दुआ के लिए उठ रहे होते हैं। लेकिन जब माँ चली जाए साधारो तो वो हाथ मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। अब जमाने की जरूरत तक पहुँचती है, इसीलिए कोशिश करना कि अपनी माँ को कभी न भूलना, अगर है तो खिदमत करना, जाके माँ के चेहरे की ज़ियारत करना, अगर नहीं है महीने में एक बार कब्रिस्तान चले जाओ, माँ की खबर पे जाके कहो अल्लाह मैं माँ की खबर पे आ गई। खुदा इस गम के अलावा तुम्हें कोई गम न दे। माँ का रिश्ता बड़ा अजीब। आओ फातिमा तो ज़हरा जब अपनी माँ की खबर से रुखसत हो रही थी, मक्के से मदीने की तरफ आ रहे थे, और छोटी सी जिस तरह सकीना बीबी करबला में थी, बड़ी कमसिन थी, बड़ी कमसिन थी, और जब वो रुखसत हो रहे थे तो आगे से लिपटी खबर से जैसे बच्चा माँ के सीने से लिपट जाता है, कभी सीधा रुखसाना, कभी दाया रुखसाना, आवाज दे रही अम्मा, फिर तेरी खबर पे फातिमा कब आएगी। जब रो रही थी ना तो एक मर्तबा रसूल आगे बढ़े, बड़े प्यार से बेटी का बाजू थामा और उठाया, कहा बीबी ना रो, चलो हम मदीना चलते हैं, चलो हम मदीना चलते हैं। मैं कहूँगी बीबी आप अपनी माँ की खबर से लिपटी तो आपके बाबा ने आपको बड़े प्यार से बाजू पकड़ के उठाया, लेकिन हाय सकीना जब शामिल गरीब आई आवाज दे रही है नींद आएगी जब आपके पाओगे बाबा। मैं रात को मख्तल में चली, जो कहा था वही किया, और मख्तल में जब आई है ज़ादारो आवाज दी बाबा सकीना होगी। खुदा से रहमत रखी, इस सब के अलावा कोई गम न दे। ज़ादारो जैसी आवाज बेटी की सुनी, कटी हुई गर्दन जो नशियत में से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, मेरी बेटी आ जाओ। आवाज के सिमत सकीना गिर भी गई। ज़ादारो किसी बेटी को ऐसा मंजर न दिखना पड़े, इतने ज़ख्म थे सीने पे सोने वाली, सीने पे सो न सकी। माँ बाप की बड़ी अजीब मोहब्बत है। आए दो जुमले बस आपने बड़ा गिरिया किया है, आपके सारे मैं देख रही हूँ कि कब से रो रहे हैं आप लोग, लेकिन एक जुमला मैं पढ़ दूंगा। अज़ादारो जब बीबी ने वसीयत की थी ना तो जो छोटा जो शहजादा है उनके लिए खास वसीयत की थी, बस यही पढ़ना चाहते हौसले से सुन लेना। ज़ैनब बच्चे तो सब कुछ अजीज है, लेकिन हुसैन को प्यास बहुत ज्यादा लगती है। मेरा बच्चा रातों में उठ के पानी मांगता है, ज़ैनब मैं जा रही हूँ, ये घर तुम्हारे हवाले है, मैंने हुसैन को पानी पिला दे देगा। अज़ादारो गुजर गई फातिमा, अज़ादारो सब मसाइब छोड़ रही हूँ, गुजर गई मेरी शहजादी। वक्त बंद करी तीसरा दिन, क्योंकि वसीयत थी यवाली मेरी खबर में 3 दिन कुरान पढ़ना। अली कुरान पढ़ रहे हैं, खबर ज़हरा में जुम्बिश हुई, अली
میرے بچے نے پانی مانگ لیا ہے. علی جلدی جلدی گھر کی طرف آئے. جب منظر دیکھا شہزادی زینب پانی لیے ٹھہری ہوئی ہے. کہا بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا بابا بس آگ لگی تھی, اماں خواب میں آئی زینب میرا بچہ پانی مانگ رہا ہے. کیا محبت ہے. ایک مرتبہ جب یہ سنا اور زینب آگے بڑھی اور پانی لے کے جھولا, کہا بھیا آج مجھے نیند لگ گئی, میں نے وہاں جائے لیکن میں نے وہاں سے وعدہ کیا, زینب وعدہ کر دیا. اے میرے ماں جائے زینب تجھ سے وعدہ کرتی ہے, آج کے بعد جب تجھے پیاس لگے گی میں پانی لے کے تیرے پاس ٹھہری رہوں گی. اب پانی کیسے پیے حسین؟ میرے آقا حسین کو